اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان، مخلص ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں، اور اس دعوے کے ثبوت کے طور پر آپ نے آج کی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، آخر تک دیکھنی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا دعویٰ سچا لگے تو آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور کمنٹس بھی کرنے ہیں۔ تو ہم نے جماعت نحم عملی گرامر کا آغاز کیا تھا، آج اسی سلسلے کی ایک ویڈیو جو ہے صفحہ نمبر 63 وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ یہ عملی گرامر ہے، اس طرح کے گرامر آج تک آپ نے کبھی نہیں پڑھے ہوں گے، کبھی آپ کو سکھایا نہیں کیا ہوگا، لیکن جب تک آپ این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں گے، تب تک ہمارا جو دعویٰ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے، اپنے والدین کی دعاؤں سے، اپنے دوستوں کی دعاؤں سے، اپنے طلباء و طلبات کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہمارا دعویٰ جو ہے وہ سچ ثابت ہوتا رہے گا۔ تو آئیں شروعات کرتے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ، فرحت اللہ بیگ یہ اسم معرفہ ہے۔ اگر ہم اس کو مرکب کے طور پر لیں تو اس سے مرکب امتزاجی بنتا ہے۔ مرکب امتزاجی کسے کہتے ہیں؟ مرکب امتزاجی وہ مرکب، سب سے پہلے مرکب کی اقسام اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مرکب اور مرکب کی تعریف کے بارے میں۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے بامانی الفاظ، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا دو سے زائد کلمات کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب کہلاتا ہے۔ اب مرکب کی دو قسمیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کی تعریف یہ ہے کہ سننے والے کو پورا مطلب یا مفہوم سمجھ میں نہ آئے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی، گرم چائے، یعنی سننے والے کو تجسس ہوتا ہے کہ کہنے والا مزید کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ کیا ہے اچھا لڑکا، تو اچھا لڑکے سننے والا جو ہے وہ آپ یقیناً اس تجسس میں ہوں گے کہ آگے جو ہے نا وہ سر کچھ کہنے والے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ جملے کا حصہ ہوتا ہے، جزء ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکب تام، اور مرکب تام کو ہم دوسرے الفاظ میں جو ہے نا وہ زبان میں ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ اسلم اچھا لڑکا ہے، اب اچھا لڑکا جو مرکب ناقص ہے وہ بھی اس میں آ گیا، اور یہ ایک مکمل جملہ بن گیا، اس کو ہم مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب تام کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سننے والے کو پورا مطلب جو ہے مفہوم جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ ولادت 1883 کیا ہے؟ جتنے بھی طریقے ہیں اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم یہ اس میں ناقرہ کی قسم ہے، اس کو ہم ظرف زمان کے طور پر لیتے ہیں۔ وفات 1947۔ مرزا فرحت اللہ بیگ مرکب امتزاجی دلی میں پیدا ہوئے۔ دلی میں پیدا ہوئے، میں سے نے پر تک کی کیا ہے؟ یہ حروف جر ہیں، حروف کی اقسام میں سے ہیں، اور ان سے بننے والا مرکب جو ہوتا ہے وہ مرکب جاری کہلاتا ہے، یعنی جر اور مجرور، حروف جر اور مجرور سے بننے والا مرکب جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مرکب جاری کہلاتا ہے۔ انہوں ضمیر ہے، غائب کی ضمیر ہے، نے جو ہے وہ کیا ہے؟ علامت فاعل ہے، یعنی اس سے جو پہلے کلمہ استعمال ہوگا چاہے وہ اسم ہے یا ضمیر ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ فاعل ہوگا۔ بی اے تک تعلیم، بی اے بیچلر ان آرٹس، جو ہے نا وہ انگریز کا جو ہے نا اس سے لیا گیا ہے۔ تک تعلیم حاصل کی، تعلیم جو ہے وہ جنس کے لحاظ سے اسم کی قسم ہے، اور جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مذکر، ایک کو ہم کہتے ہیں مؤنث۔ تو مذکر مؤنث کو پھر ہم دو طرح یعنی مزید دو قسم میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں حقیقی اور ایک کو کہتے ہیں غیر حقیقی۔ حقیقی جو جاندار ہوتے ہیں، جاندار مذکر مؤنث کا قاعدہ یہ ہے کہ ان میں بالحاظ جسم یا جنس دونوں یعنی مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہوں گے، بالحاظ اسم، بالحاظ کلمہ، بالحاظ اسم،
ان میں مذکر مؤنث دونوں کا ہونا یا موجود ہونا ضروری نہیں، لازمی نہیں، جبکہ ایک ہے غیر حقیقی مذکر مؤنث۔ غیر حقیقی مذکر مؤنث بے جان حقیقی جو مذکر مؤنث ہیں ان کو کہتے ہیں، یہ یا تو مذکر ہوتے ہیں یا صرف مؤنث۔ اب ان کے اگلے پھر دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں سماعی۔ سماعی کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل زبان سے جس طرح سنا گیا ہو، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے قیاسی۔ قیاسی کا مطلب یہ ہے جسے ہم ایک قاعدہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ کلمات جن کے آخر میں یا آتی ہو یا بڑی، ٹھیک ہے، تو وہ کلمات کیا ہوں گے، وہ مؤنث استعمال ہوں گے، جیسے رسی ہے، روٹی ہے۔ تو آگے ہم اس کی پھر یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے۔ اب اس قاعدے کو ہم دو طرح تقسیم کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے جزوی قاعدہ۔ جزوی قاعدہ وہ قاعدہ ہوتا ہے جو ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا، جیسے ہم نے رسی کی مثال لی یا ان کلمات کی مثال لی کے متعلق ہم نے پڑھا قاعدہ کہ وہ کلمات جن کے آخر میں یا آتی ہیں وہ مؤنث ہوں گے، لیکن پانی اس سے کیا ہے، مستثنا ہے، مستثنا ہے۔ اس طرح ایک اور قاعدہ ہے کہ وہ کلمات جن کے آخر میں الف آتا ہو، الف آتا ہو، وہ تمام کلمات مؤنث استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسے الفاظ کلمات بھی آئیں گے جیسے ڈنڈا۔ اب مثال لے وفا، جفا، تو یہ کیا ہے، یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، لیکن ڈنڈ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح دنیا جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جزوی قاعدہ، اور ایک ہوتی ہے کلی قاعدہ جو ہر جگہ ہر چیز پہ اپلائی ہوتا ہے۔ تعلیم جو ہے وہ مؤنث ہے، اس کو ہم غیر حقیقی مؤنث کہیں گے، اور اس کو سماعی کہیں گے کیونکہ اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ میں حاصل کی میں سے پر تک حرف جر۔ مولوی نذیر احمد، مولوی، اس کو ہم اسم معرفہ جمانے کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ پھر اسم معرفہ کی کیا ہے، اب الگ کی جو ہے نا وہ چار قسمیں، اسم عالم ہے، اسم ضمیر ہے، اسم موصول ہے اور اسم اشارہ ہے۔ پھر اسم عالم کو ہم دوبارہ تقسیم کر لیتے ہیں 5 قسموں میں، خطاب ہے، لقب ہے، کنیت ہے، عرف ہے اور تخلص ہے اور عرف ہے۔ تو یہ جو ہے مولوی، یہ لقب کی قسم ہے۔ لقب کی قسم کس طرح ہے، کیونکہ ہم لقب کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ نام، وہ وصف نام جو کیا ہوتے ہیں کسی خاص خوبی کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو جاتا ہے، اور یہ مولوی جو ہے یا مولانا جو ہے یہ علم کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو جاتا ہے۔ نذیر احمد، نذیر احمد جو ہے وہ پھر مرکب امتزاجی ہے۔ مرکب امتزاجی جیسے فیصل آباد کیا ہے، راول پنڈی، فیصل مسجد، شعیب ملکہ، تو یہ کیا ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے اس کو ہم مرکب امتزاجی کہتے ہیں۔ سے عربی پڑھی، عربی۔ اب اگلا قاعدہ جو ہے مذکر مؤنث کا، غیر حقیقی مذکر مؤنث کا، ایک تو یہ کہ اس کے آخر میں جس طرح ہم نے پڑھا کہ یا آ رہی ہے، دوسری یہ کہ اس سے ہٹ کر اگر ہم قاعدہ بنائیں تو یہ کیا ہے کہ تمام زبانیں جو ہیں وہ مؤنث بولی جائیں گی، مؤنث ہوں گی، ٹھیک ہے، جیسے عربی، اردو، جتنی بھی زبانیں وہ کیا ہوں گی، وہ مؤنث ہوں گی۔ اور ان کے شاگرد اور واو، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ حروف عطف ہیں، اور ان سے بننے والا مرکب جو ہوتا ہے وہ مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ اب مرکب عطفی کی تعریف کیا ہے، وہ مرکب جو معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے اس کو ہم مرکب عطفی کہتے ہیں۔ ان کے شاگرد، ان کیا ہے، ضمیر ہیں، ٹھیک ہے، جمع کی ضمیر ہے، وہ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں تو ان جو ہے نا جمع کی ضمیر ہے، کا کے کی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، کا کے کی، یہ اضافت کے جو ہے نا وہ حروف اضافت ہیں، اور ان سے بننے والا مرکب جو ہے وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اضافت کا مطلب ہے ملکیت، کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کے شاگرد، یعنی کس کے شاگرد، ان کے شاگرد، تو کا کے کی حروف اضافت ہے، اور مرکب اضافی کی تعریف ہم کرتے ہیں کہ وہ مرکب جو مضاف الیہ، حرف اضافت اور مضاف سے مل کر بنے مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ عزیز، عزیز کا مترادف یا معنی جو ہے وہ پیارا۔ شاگرد رہے، پہلا، دوسرا، تیسرے، چوتھے، پانچویں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، عدد ترتیبی اس کو کہتے ہیں۔ حیدرآباد، دکن، حیدرآباد، دکن مرکب کیا ہے، امتزاجی ہے، دکن، حیدرآباد دو ہیں، ایک پاکستان میں اس کے ساتھ ہم سندھ دیکھتے ہیں، اور جو حیدرآباد دکن ہے وہ بھارت میں ہے۔ محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی، ملازمت یہ ایک اور جو ہے نا وہ قاعدہ ہے
غیر حقیقی مذکر مؤنث کا وہ تمام کلمات جن کے آخر میں تا آتی ہو یا تے آتی ہو وہ تمام کے تمام کلمات جو ہیں یا اسم جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ مؤنث ہوں گے۔ اس کو تھائے مدورہ بھی کہتے ہیں، تائے تانیث بھی کہتے ہیں۔ یہ عربی کی جو ہے نا وہ تا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ جزوی قاعدہ ہے، یعنی ایسے کلمات ہیں جن کے آخر میں تا آتی ہے، تے آتی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر ہیں۔ جیسے درخت کی مثال ہے، اس طرح اور بھی جو ہے نا مثالیں ہمارے پاس ہیں، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ وہ تمام کلمات جن کے آخر میں تے آتی ہو وہ مؤنث ہوں گے، لیکن یہ جزوی قاعدہ ہے، ہر جگہ لاگو نہیں ہوگا۔ اختیار کی پھر عدلیہ نے ان کی خدمات، ان کا کی کیا ہے؟ یہ اضافت کے ضمائر ہیں، جس کو انگریزی میں پوزیسیو پروناؤنس کہتے ہیں۔ خدمت کی جمع خدمات، تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، جمع واحد اور جمع۔ پھر جمع کو ہم مزید دو قسم میں تقسیم کرتے ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع سالم جمع کی وہ قسم جس میں واحد کلمہ جو ہے، یعنی واحد کلمہ اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، جیسے کرسی کرسیاں اپنے اصلی شکل کے ساتھ موجود ہے، میز میزیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے جمع مکسر ٹوٹے ہوئے کہتے ہیں، جس میں واحد کلمہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ خدمات جو ہیں جمع مکسر کی قسمیں ہیں، اور چونکہ اس کے آخر میں تے آ رہی ہے تو کیا ہے؟ یہ جو ہے مؤنث ہوں گے۔ اور جج کے عہدے تک ترقی پائی، ترقی جو ہے اس کے آخر میں یا آ رہی ہے، اور یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ جن کلمات کے آخر میں یا آتی ہے وہ کیا ہوگے؟ وہ مؤنث استعمال ہوں گے، وہ کلمات، وہ اسم، وہ کلمات۔ لیکن یہ جو ہے جزوی قاعدہ ہے، جس طرح ہم نے پانی کی مثال لی تھی کہ پانی کے آخر میں یا آتی ہے لیکن وہ پھر بھی مذکر ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ یہ کیا ہے؟ مرکب امتزاجی ہے اردو کے، جس طرح ہم نے پہلے اوپر پڑھا عربی کے متعلق کہ تمام زبانیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ مؤنث، اس طرح اردو بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کہ صاحب طرز انشاء پرداز، صاحب طرز انشاء پرداز، ٹھیک ہے۔ صاحب رکھنے والے کو کہتے ہیں طرز انشاء پرداز، یعنی طرز کہتے ہیں طریقے کو، تو یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ اور شگفتہ جو ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ شگفتہ نگار ادیب ہیں۔ سرکاری ملازمت، تو سرکار سے سرکاری صفت نسبتی ہے، جیسے پاکستان سے پاکستانی، ایران سے ایرانی، بنو سے بنوی، کراچی سے کراچی، لاہور سے لاہوری، پٹھان سے پٹھانی، تو کیا ہے؟ کسی جگہ کی نسبت سے، کسی چیز کی نسبت سے، تعلق سے جو نام پکارا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا جو نسبت دی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت نسبتی کہتے ہیں۔ ملازمت دوبارہ، تو ملازمت کیا ہے؟ غیر حقیقی مؤنث ہے۔ اور مصروف زندگی کے باوجود وہ علم، وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، فاعل کی ضمیر ہے، غائب کی ضمیر ہے، واحد بھی ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کسی ضمیر کی اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ یہ واحد، غائب، مذکر یا مؤنث کی ضمیر ہے، فاعل کی ضمیر ہے، تو اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ صیغہ یعنی ضمیر کی حالت کو صیغہ کہتے ہیں۔ جب صیغے کو ہم ترتیب سے لکھتے ہیں، جیسے ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے اردو کی ترتیب کہ سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ غائب کی صیغہ آتے ہیں، پھر حاضر کی صیغہ آتے ہیں، پھر آخر میں متکلم کی صیغہ آتے ہیں۔ جبکہ انگریزی کا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مختلف ہے، وہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ فرسٹ پرسن پروناؤن، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ۔ یہاں پہ جو ہے اردو میں پہلے تھرڈ پرسن پروناؤن، پھر سیکنڈ پرسن پروناؤن، پھر فرسٹ پرسن پروناؤن آخر میں آتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ واحد، غائب، مذکر یا مؤنث فاعل کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر ہم صیغہ کہتے ہیں۔ علم سے علمی صفت نسبتی اور ادبی، علمی اور ادبی مرکب عطفی، کیونکہ اور حرف عطف استعمال ہوا ہے۔ ادب سے ادبی صفت نسبتی۔ سرگرمیوں، سرگرمی سے سرگرمیوں جمع ہے اور جمع سالم ہے کے لیے وقت نکالتے تھے۔ اب ہمیں اوپر ایک قاعدہ پڑھا کہ کیا ہے؟ وہ کلمات جن کے آخر میں تے آتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھ لے وقت ہے، تو جس طرح ہم نے کہا تھا کہ یہ جزوی کلیہ ہے، ایسے کلمات جیسے درخت ہیں یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، تو وہ قاعدہ جو ہر جگہ ہر چیز پہ اپلائی نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزوی قاعدہ کہتے ہیں۔ تا تیتی ہے ہوں
یہ کیا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں فعل ناقص۔ ان کی وجہ شہرت یعنی شہرت کی وجہ، ان کا کہ یہ کیا ہے، اضافت کی ضمیر ہے۔ وجہ یہ شہرت یہ عموماً جو ہے مرکبات پرچے میں آتے ہیں کہ کس قسم کے مرکبات ہیں۔ اب مرکب توصیفی اور مرکب اضافی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ فرق جاننے کے لیے اگر اس صورت میں جیسے وجہ شہرت اس طرح دیا گیا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر ترجمے میں کہا کہ کی آ جاتے ہیں تو مرکب اضافی ہے، نہیں تو مرکب توصیفی۔ اب دیکھتے ہیں وجہ شہرت کی اگر ہم کیا کر لیں اردو میں ترجمہ کریں تو شہرت کی وجہ مطلب یہ کیا ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ ان کے، ان کا کہ کی کیا ہے، ضمیر اضافت۔ مزاحیہ، مزاح سے مزاحیہ، ٹھیک ہے، صفت نسبتی۔ مضامین، مضمون کی جمع مکسر مضامین ہے۔ ان کی ظرافت، ظرافت ہنسی مذاق، ٹھیک ہے، کا کے کی کے ساتھ آیا ہوا ہے تو یہ کیا ہے، اضافت کی ضمیر ہے۔ ان سنجیدہ مگر اتنی رسیلی، مگر حرف استثناء، حرف استثناء استعمال ہوا ہے، اس کو علیحدہ کرتے استثناء دیتا ہے۔ اتنی رسیلی ہوتی ہے، رسیلی میٹھی، میٹھی رس بری، رس سے رسیلی ہوتی ہے کہ اور کاف بڑی کے، ٹھیک ہے، ایک حرف اضافت ہے، ٹھیک ہے، حرف اضافت کاف بڑی کے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم حرف اضافت کہتے ہیں جو ملکیت کے اسم آتا ہے۔ اور یہ کہ ہے کہ اس کو ہم حرف بیان کہتے ہیں، یہ اپنے بعد آنے والے جملے کی، یعنی اب دیکھ لیں مگر اتنی رسیلی ہوتی ہے۔ اب یہ رسیلی ہوتی ہے، کتنی رسیلی ہوتی ہے، اس کی وضاحت جو ہے کے بعد آ رہی ہے کہ پڑھنے والا، پڑھنے والا، لکھنے والا، کھانے والا، چلنے والا، دوڑنے والا، سونے والا، یہ کیا ہے، جب ہم کیا کرتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ مصدر، مشتق اور جامد۔ تو مصدر جو ہے وہ بنیاد ہے، صدر کی جو کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، تو اس سے کلمات بنتے ہیں، یعنی خود تو کسی کلمے سے نہیں بنا ہوتا لیکن اس سے بہت سے کلمات قاعدے کے مطابق بنتے ہیں۔ مشتق جو ہے وہ خود بھی مصدر سے بنا ہوتا ہے اور اس سے بھی دوسرے کلمات بنتے ہیں۔ تو جب ہم مشتق کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اسم فاعل، ٹھیک ہے، اسم فاعل، پڑھنے والا یا فاعل جس کو کہتے ہیں پڑھنے والا، تو یہ فاعل کیا ہے، اسم فاعل ہے، پڑھنے والا، لکھنے والا، تو یہ کیا ہے، اس کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں۔ اس کے مزے کو فراموش نہیں کر سکتا، نہیں اور نہ، اس کو ہم حرف نفی کہتے ہیں، کر سکتا۔ ان کی تحریروں میں ان کا کہ کی کیا ہے، اضافت کی ضمیر استعمال ہوئی، تحریر کی جمع تحریر و جمع سالم سے ان کی زندہ دلی، دل سے دلی صفت نسبتی جھلکتی ہے، نظر آتی ہے۔ ان کا کہ کی ضمیر اضافت کا اسلوب سادہ اور روا، سادہ اور روا مرکب عطفی ہے، واو اور استعمال ہوا ہے۔ ان کی زبان، ان کا کہ کی زبان جو ہے وہ کیا ہے، دہلی کے ٹکسالی، ٹکسالی یعنی جو وہاں پہ بنیادی زبان ہے، ٹکسال وہاں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ سکے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ٹکسالی جو ہے دہلی کی جو بنیادی زبان ہے وہ ہے۔ شخص سے شخصی صفت نسبتی خاکی لکھنے میں انہیں کمال حاصل تھا، کمال، ہنر، قابلیت، لیاقت، درجہ، کمال، کمال حاصل تھا، ٹھیک ہے۔ انہیں جمع جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے اور یہ کیا ہے، مفعول کی ضمیر بھی ہے۔ انہیں کمال حاصل ہے فعل ناقص، وہ واحد غائب فاعل کی ضمیر، اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ صیغوں کی ترتیب سے لکھنے کا نام جو ہے وہ گردان ہے۔ خاکہ کی جمع سالم، خاکوں میں۔ ایسا ڈرامائی، ڈرامہ سے ڈرامائی یعنی ڈرامے کی طرز، ڈرامے کی طرح انداز اپناتے ہیں جو ان کے کردار کی متحرک چلتی پھرتی، اور اس کے متضاد کیا ہوگا، غیر متحرک۔ تصویر، تصویر کی جمع کیا ہوگی، تصاویر، اور یہ کیا ہے، تصاویر جو ہے جمع مکسر ہے، اور تصویریں یا تصویروں یہ کیا ہے، جمع سالم ہے۔ پڑھنے والے کے سامنے لے آتا ہے۔ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، ایک یادگار، یہ مرکب استعمال ہوا ہے اور اس کو ہم مرکب عددی کہتے ہیں۔ وہ مرکب جس میں کوئی عدد استعمال ہوا ہو اس کو ہم مرکب عددی کہتے ہیں، جیسے 5 طلبہ، 15 اساتذہ، 500 روپے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ
جب ہم مرکب عددی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی تعریف ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنے مرکب عددی کہتے ہیں۔ تو عدد کسے کہتے ہیں؟ ہندسے کو کہتے ہیں جو ہندسہ استعمال ہوتا ہے، اور معدود اس میں مفعول کا سیاہ ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ جس چیز کی ہم گنتی کرتے ہیں، گنتی کر چکے ہوتے ہیں یا شمار کرتے ہیں، جیسے ایک یادگار مشاعرہ، تو ایک کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ عدد ہے، اور یادگار مشاعرہ جو ہے وہ معدود ہے۔ اب یادگار جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں صفت بھی ہے۔ میں شاعروں، شاعر کی جمع سالم، شاعروں، اور شعراء اس کی کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، کہ ایسی تصویر کشی کی گئی ہے کہ حرف بیان ایک ایک شاعر، ایک ایک شاعر کیا ہے؟ مرکب عددی ہے۔ آنکھ کی جمع آنکھوں، جمع سالم، کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ نذیر احمد کی کہانی، ٹھیک ہے، کہانی آخر میں یہ آ رہی ہے تو کیا ہے؟ یہ مؤنث استعمال ہوگی۔ کچھ میری کچھ ان کی زبانی، دیکھیں اب کیا ہے؟ زبانی، زبان سے زبانی، صفت نسبتی۔ میں سے نے پر تک آگے پیچھے، یہ کیا ہے؟ یہ تمام مرکب، یہ کیا ہے؟ جس کو ہم حرف جر کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں، اور ان سے بننے والا مرکب جو ہے وہ مرکب جاری کہلاتا ہے، یعنی وہ مرکب جو جر اور حرف جر اور مجرور سے مل کر بنے۔ مولوی نذیر احمد کا جو خاکہ انہوں نے کھینچا، نے کیا ہے؟ علامت فاعل، یعنی اس سے پہلے جو ضمیر استعمال ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فاعل۔ اردو ادب کا شاہکار ہے، شاہکار اسم مکبر، اسم نکرہ کی قسم، اسم مصغر اور اسم مکبر، جیسے راہ سے شاہراہ، شاہکار بڑا کارنامہ، یعنی وہ اسم جس میں بڑائی کے معنی پائے جائیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم مکبر کہتے ہیں، اور جس میں چھوٹائی کے معنی پائے جائیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم اسم مصغر کہتے ہیں، جیسے راہ سے شاہراہ، کار سے شاہکار، ٹھیک ہے، باز سے شہباز وغیرہ، پگڑی سے پگڑ، باغیچہ سے باغ، تو باغیچہ جو ہے وہ اسم مصغر ہے اور باغ جو ہے اسم مکبر ہے، یا دیگچی سے دیگ شاہکار ہے۔ ان کا بڑا کارنامہ، بڑا کا متضاد چھوٹا، کارنامہ یہ ہے، یہ ضمیر تنکیر، کہ ان کے مضامین میں سے پرانی، پرانی اس کا متضاد نہیں، اور اس کا جو ہے مترادف قدیم۔ تہذیب کے ان پہلوؤں پر نظر پڑتی ہے، نظر جو ہے وہ مؤنث ہے، اور یہ کیا ہے؟ غیر حقیقی مؤنث ہے، اور اس کو ہم سماعی کہتے ہیں، اس کا تعلق سماع سے، یعنی بس اس طرح اہل زبان سے سنا گیا ہے، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ جن تک رسائی، یعنی رسائی پہنچ کسی دوسری طرح ممکن نہ تھی، نہ حرف نفی تھی، اس کا ثبوت ان کے دو مضامین مرکب عددی، نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر اور پھولوں والوں کی سیر سے بخوبی بنتا ہے، بخوبی ملتا ہے۔ تو یہ تھی آج ہماری ویڈیو، جماعت نحو، صفحہ نمبر 63، عملی گرامر۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں، تو NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل نہ محض سبسکرائب کریں بلکہ دیکھتے بھی جائیں، ہر ویڈیو آخر تک دیکھیں، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔